اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے غزہ اور فلسطینیوں کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے۔ چین نے ٹرمپ کے ناپاک منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت گھٹیا قسم کا ایک نیچ منصوبہ بنا رہا تھا، جس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم غزہ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور وہاں امن شانتی قائم کریں گے، اس کو بسائیں گے۔ لیکن فلسطینی بالکل بھی اس بات کو تیار نہیں ہیں، اور اب ٹرمپ دوسرے ملکوں کو بھی اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر چائنا نے ٹرمپ کے اس ناپاک منصوبے کو مسترد کر دیا، رد کر دیا اور کہہ دیا کہ غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے، جو سچ ہے۔ سعودی کابینہ فلسطینیوں کی جبری ہجرت سے متعلق اسرائیل کا انتہا پسندانہ بیان بھی مسترد کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے شاہ عبداللہ سے ملاقات کی اور فلسطینیوں کو پناہ دینے کے لیے دباؤ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی کے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو پناہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ خیر، چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کر کے کسی دوسرے ملک میں بسانے کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، اور ہم سب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس شیطانی ناپاک منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ ناظرین پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ پاکستان کے سابق لاڈلے چہیتے وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھا، آرمی چیف کو، اور اس خط میں بتایا کہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ اٹھایا اور منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں، منی لانڈرز ہے، ان کو اقتدار میں بٹھایا گیا۔ 18 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، یعنی پاکستان کا کتنا بدترین حال ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے تیسرے خط کے ذریعے سے آرمی چیف کو آگاہ کیا اور آرمی چیف کو بتایا کہ انتخابات میں پاکستان کے الیکشن میں کس طریقے سے دھاندلیاں ہوئی ہے۔ آئیے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے آتنکی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، ہزاروں بے قصور انسانوں کا قاتل ہے، اس نیتن یاہو نے حماس کو، مجاہدین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے سنیچر تک، ہفتے تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا تو غزہ جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ حالانکہ غزہ میں جنگ بندی کا سیز فائر کا اعلان تو ہوا، لیکن اسرائیلی آتنکوادی فوج نے کبھی اس اعلان کا اور اس ایگریمنٹ کا، اس وعدے کا وفا نہیں کیا۔ اسرائیلی آتنکوادی فوج جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی لگاتار فلسطینیوں کے مکانوں پر حملے کر رہی ہے اور ڈرونز اور بمباری کر رہی ہے، گولیاں چلا رہی ہے، جس کی وجہ سے مجاہدین نے ناراض ہو کر اسرائیلی قیدیوں کو روک دیا اور کہا کہ اسرائیل پہلے وعدہ پورا کرے پھر اگلے قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔
لیکن اب نیتن دھمکی دیتے ہوئے حماس مجاہدین سے کہہ رہا ہے کہ اگر سنیچر تک کہ تم نے قیدیوں کو رہا نہیں کیا تو ہم غزہ جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کی ایک بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے کراچی سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں AI جو ایک نئی ٹیکنک ہے، بڑی ترقی کی طرف دنیا اب جاتی جا رہی ہے۔ اب کراچی سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر AI سے ڈرائیور لیس کار کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ ڈرائیور لیس کا مطلب اب اس کار میں ڈرائیور نہیں رہے گا، بنا ڈرائیور کے وہ کار چلے گی۔ ورچوئل ڈرائیو شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں AI ٹیکنالوجی کی مدد سے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی کار یعنی ڈرائیور لیس کار کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور اس پروجیکٹ میں ورچوئل ڈرائیو کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں قائم نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ گاڑی کے تخلیقی مراحل میں شامل انجینئرز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں AI کی مدد سے اس وقت کہیں بھی ڈرائیور لیس کار پر کام نہیں ہو رہا ہے، اور NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملک کی وہ پہلی یونیورسٹی ہوگی جہاں کچھ عرصے میں ڈرائیور لیس کار سڑک پر چلتی پھرتی نظر آئے گی، جبکہ 6 ماہ میں اس کار کی ٹیسٹ ڈرائیو کر لی جائے گی۔ اور اس منصوبے کے لیے چین سے ایک مخصوص الیکٹرانک کار بھی درآمد کی گئی ہے جسے ڈرائیور لیس وہیکل میں تبدیل کرنے کے لیے AI ٹولز پر کام شروع ہے۔ نظر آخری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں کس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہی کا ننگا ناچ کھیلا، آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، اور 95% غزہ کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اسکول، ہاسپٹل، مکانات، رہائشی بلڈنگیں، چوک، بازار سب ختم کر دیا۔ اس لیے اب جب سیز فائر ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور فلسطینی اب اپنے دم پر کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو UNO اقوام متحدہ نے بتایا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے یعنی غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے 53 ارب ڈالر یعنی 53 ارب ڈالرز فراہم کیے جائے، ایسی اپیل اقوام متحدہ نے کی ہے۔ قابض اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جو مسلط کی گئی جنگ سے تباہی ہوئی ہے، پٹی کی اس پٹی کی غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر سے زیادہ کی ضرورت ہوگی، جس میں پہلے 3 سالوں میں 20 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم لگے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔